یا مہدی یا مہدی یا مہدی کے دن کے حوالے سے میں تھوڑی سی گزارشات کرنا چاہوں گا، پھر ہم آتے ہیں اپنی ٹاپک پہ۔ یہ بھی صدائے کربلا سے منسلک ہی ہے۔ جمعہ کا دن آج، یہ دن مخصوص ہے صاحب الزمان اجل اللہ شریف کے حوالے سے۔ میں مفات الجنان سے امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جب کسی نے سرکار سے سوال کیا کہ سرکار یہ ایام جو چلتے ہیں، مطلب ہفتہ ہے، اتوار ہے، پیر ہے، منگل ہے، بدھ ہے، جمعرات ہے، فلاں دن ایسا ہے، فلاں دن ایسا ہے، فلاں دن ایسا ہے، سرکار نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں ایام کے ساتھ دشمنی نہ کرو ورنہ یہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے۔ دنوں کے ساتھ دشمنی نہ کرو۔ آگے فرمانے لگے مزید اس لیے کہ ہفتے کا دن ہماری جد امجد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر سے منسوب ہے۔ آگے فرماتے اتوار کا دن ہماری پاک جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی قدر سے منسوب ہے۔ پیر کا دن پاک حسنین سے، امام حسن مجتبی علیہ السلام سے اور امام حسین شہید کربلا علیہ السلام سے پیر کا دن منسوب ہے۔ اسی طرح آگے فرماتے منگل کا دن ہماری پاک جد چوتھے، پانچویں اور چھٹے امام کے ساتھ منسوب ہے۔ بدھ کا دن ساتویں، آٹھویں اور نویں اپنا فرمانے لگے ہم سارے ان کے ساتھ منسوب ہے۔ جمعرات کا دن میرے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ میں، اور آخر میں فرمانے لگے جمعے کا دن ہمارے آخری فرزند امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ساتھ منسوب ہے۔ آگے فرمانے لگے جس کے پاس اہل حق جمع ہوں گے زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح ظلم و جور کے ساتھ بھری ہوگی۔ سرکار خود فرما رہے ہیں، گویا سب کی مطلب سرکار نے اس پہ تفصیلی روشنی ڈالی۔ اب میں آگے انشاءاللہ ضمن میں عرض کروں گا کس طرح یہ ظلم و جور سے بھری ہوگی اور کس طرح سرکار اس کو عدل و انصاف سے بھریں گے۔ عدل کا بھی ایک علیحدہ مطلب ہے اور انصاف کا بھی ایک علیحدہ مطلب ہے۔ بے شک یقینا عدل اور ہے، عام طور پہ ہم مکس کر جاتے ہیں عدل و انصاف کی بہت بات فرق ہے، جی بہت فرق ہے۔ تو مختصر اس کا جو ہے میں آپ کے توسط سے عرض کرتا جاؤں، انصاف سب میں برابر برابر تقسیم کرنا، عدل جو جس چیز کا حقدار ہو اس کو وہ سے چیز نکلا ہے ظاہر انصاف جو ہے اس کو وہ دینا۔ تو امام زمانہ علیہ السلام، فرزند حسین علیہ السلام، لخت جگر امیر المومنین علیہ السلام جو نظام برپا کریں گے اس میں سرکار عدل کا بولبا کریں۔ جمعے کے دن ہر ذی روح خصوصاً وقت کے امام کا مہمان ہوتا ہے۔ صحیح، جس طرح ایک عام مہمان کا ایک میزبان کے ساتھ طریقہ ہوتا ہے، صحیح، رہن کا، سہن کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، اٹھنے کا، سونے کا، ایک عام میزبان کے ساتھ ایک مہمان کا جس طرح طریقہ ہوتا ہے، جی، کم از کم ریت امام زمان علیہ السلام کو اللہم صلی اللہ غیبت میں اپنے وقت کے امام کے اس دن کو سرکار کے ساتھ منسوب سمجھتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ سارا دن اس طرح گزاریں کہ جس طرح ایک مہمان کسی میزبان کے ہاں اپنا وقت گزارتا ہے۔ سبحان کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا سلسلہ مجھ سے سرزد نہ ہو صحیح، جس کی وجہ سے میزبان کو تکلیف ہو، میزبان کو یہ ہو کہ یہ جی کیسا مہمان ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں۔ اور یہ دوسری بات بھی عرض کرتا جاؤں اس کے ساتھ ساتھ اسی ضمن میں، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ اگر جمعے والے دن آپ امام زمان علیہ السلام کے مہمان ہیں تو ہفتے کے باقی ایام میں آپ مولا کے مہمان نہیں، کیونکہ سرکار کے فرامین میں یہ بات لکھی ہے تمہارے اعمال ہم تک پہنچتے ہیں۔ دوسری بات، اگر ہمارا دست شفقت تمہاری کمر پہ نہ ہو دشمن تمہیں جینے ہی نہ دے۔ جس کا دست شفقت ہما وقت ہماری کمر پہ ہو تو کم از کم نگاہ بھی اس کی ہما وقت ہماری سامنے، ہمیں سامنے وہ رکھتے ہیں، تو ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے۔ اور اس کے حوالے سے ایک اور خوبصورت دلیل ہے، نماز کے آخر میں ہم اپنے امام کو سلام کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان الامان الامان من فتنۃ الزمان من شر شیطان ومن جور زمان۔ کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیا بات ہے، یقیناً جو موجود ہو، جو حاضر ہو، مولا بچا، مولا معافی، اللہ مان، اللہ مان، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ، زمانے کے جور سے، زمانے کے فتنوں سے، شیطان کے شر سے۔ تو کوئی بچا سکتا ہے اس میں وہی، اس وقت وہی بچا سکتا ہے جو اس وقت اللہ کی سرزمین پہ اللہ کا کریم نمائندہ بن کے ہم سب کا میزبان بن کے تشریف